آج کی عورت جو ہے نا جن چیزوں میں کامیابی دیکھ رہی ہے نا، حقیقت میں عورت خود بھی ناکام ہو رہی ہے، مرد کو بھی ناکام کر رہی ہے، بچوں کو بھی ناکام کر رہی ہے، معاشرے کو بھی ناکام کر رہی ہے، ملک کو بھی ناکام کر رہی ہے، برادری، رشتہ داروں، ساروں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی عورت کی خواہشات ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اکیلی اس میں مجرم ہے، لیکن چونکہ آپ تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں آپ چلے جائیں نا، کسی بڑے پولیس جس کی زندگی 30-40 سال پولیس میں گزری ہو، آپ اس سے بیٹھ کر تسلی سے تنہائی میں بیٹھ کر پوچھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پولیس کے کتنے کیس حل کیے، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، جرم، ظلم، تو آپ کو بتائے گا میں نے کوئی جناب 1000 کیس کیے، میں نے 2000 کیے، میں نے 5000 کیے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ان سارے کیسوں کے پیچھے آپ نے ایک لفظ میں، آپ جیسے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں نا کہ ایک لفظ میں مجھے اس بات کا جواب دیں، ان سارے جرموں کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ معاشرے نے، کوئی مردوں نے کیے، کوئی عورتوں نے کیے، کوئی کسی نے کیے، کوئی کسی نے کیے، تو وہ بتائے گا کہ ان سارے جرموں کے پیچھے دور نزدیک، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، لنک، ڈی لنک، کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ دور نزدیک کا کہیں نہ کہیں عورت کا تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ ایک آدمی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوا، اس کے بدلے میں اس نے اس کے حاسد کو، اس کے رقیب کو، اپنے رقیب کو مار دیا۔ کوئی عورت کہیں اور انوالو ہوئی، کوئی کسی کی ماں نے اس کو، بیٹے کو تانے دے 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 کے اس سے قتل کروا دیا، کہیں پہ وہ بہن کی جو ہے نا عزت کی خاطر اس نے بندہ مار دیا، کہیں پہ وہ بیوی کے چکروں میں اس نے کچھ کر دیا، کہیں بیٹی کے چکر میں کچھ کر دیا۔ زیادہ تر عشق مشوقی کے چکر میں زیادہ ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں اور جو ہے قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں عورت کا اس میں عمل دخل ہے، کیونکہ مرد کی پوری زندگی عورت کے حصار کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی ساری خوشیاں، اس کی کامیابیاں، اس کی محنت، اس کا پیسہ، اس کی مل، اس کی فیکٹری، اس کے کارخانے، یہ سارے کے سارا مرکز و محور یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو خوش رکھ سکے۔ اب بیوی جو ہے نا اس کو بتاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہے، جی فلاں رشتہ دار جو ہے نا وہ آپ کی بڑی برائی کر رہے تھے کہ یہ تو بھوکے ننگے ہیں، یہ تو کمی ہے، تو اس کے اوپر مرد کو غصہ آتا ہے۔ بیٹی نے، بہو نے، ماں نے، کچھ نہ کسی نہ کسی عورت نے ایک فکرہ کہہ دیا، اور وہ فکرہ آگ کی طرح بن کر نا مرد کے دل کے اوپر وہ چھپ جاتا ہے، اور مرد پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو نا وہ چلاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ عورت اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے، لیکن عورت کے منہ سے نکلے الفاظ، اس کا رویہ، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر، اس کی شکل، اس کی سوچ، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی سی باتیں، یہ مرد کی سائیکی کے اوپر انڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور یوں جو ہے نا پازیٹیو نیگیٹو چیزیں جو ہے نا مرد کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور زیادہ تر مرد کے اندر نیگیٹو چیزیں اس لیے ڈیولپ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی عورت کو، اپنے گھر والوں کو کسی حال میں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ اور عورت سب سے پہلے کیا کرتی ہے، کبھی اس کا ایک وار ہوتا ہے کہ وہ خامد کی انسلٹ کرواتی ہے کہ جناب فلاں نے آپ کی انسلٹ کی، کبھی وہ ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی لفظوں کی شکل میں، کبھی رویوں کی شکل میں، کبھی وہ کہتی ہے کہ جی آپ کے بچوں کو اس نے یہ کہہ دیا، آپ کی بیٹی کو اس نے یہ کہہ دیا، فلاں جگہ سے یوں طلاق ہو گئی۔ تو وہ لفظوں کی جو مار ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی آتی ہے عورت کی طرف سے۔ پھر مرد جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے رویے پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے حال پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ جو تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا ہے، اس کے معاشرے میں عزت، وہ سمجھتا ہے کہ عورت میری عزت ہے، بیٹی میری عزت ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ مرد جو ہے نا کسی کرائم میں، رشوت میں، چوری میں، اور جو ہے نا کوئی نہ کوئی جو بھی کرائم دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ یہ گوروں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، اور غیر مسلم میں بھی ہوتا ہے۔ تو عورت کبھی کسی کو چھوڑ کر چلی جائے تو اس میں بھی وہ انسان اپنے اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو منبع ہے نا، یہ سارا ان مرد کی زندگی عورت کے گرد گھومتی۔ اب عورت نے ہمیں، اسلام نے کیا سبق دیا؟ اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو دین اسلام دے کر بھیجا، آپ کو پتہ ملت ابراہیمی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ تو نبی ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی بنیاد کی اصل جو ہے نا وہ ذات، وہ ایک عورت ہے جس کو ہم اماں ہاجرہ کہتے ہیں۔ ایک عورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی محترمہ اماں حوا کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں، وہ کوالٹیاں، وہ صفات، وہ ویلیوز رکھی تھیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے پیدا کیا، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد اماں ہاجرہ نے رکھی۔ تو اماں ہاجرہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جس عورت نے، مرد نے، معاشرے نے اگر اماں ہاجرہ کو صحیح طور پر اسٹڈی کر لیا، آپ یقین کر لیں اس کو پتہ لگ جائے گا کہ
عورت کتنی خوبصورت چیز ہے، عورت کی کتنی ویلیوز ہیں، عورت کتنی عظیم ہوتی ہے اور عورت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ جو تو ملت ابراہیمی میں اما ہاجرہ کی پیروکار عورتیں ہیں، نیک عورتیں، پاک باز عورتیں، اچھی عورتیں، فرما بردار اطاعت گزار عورتیں، اور تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اما ہاجرہ کا کام کیا تھا؟ اما ہاجرہ کی سب سے بڑی جو خوبی تھی نا، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے خامد کی اور اللہ کی اطاعت گزار بہت تھی۔ اپنے خامد کی بات میں روک ٹوک، منفی بات، نیگیٹو بات کو کاٹ دینا، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ نکال دینا، اس میں شک کرنا اور اس میں الجھن کا اظہار کرنا، تو یہ اما ہاجرہ کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھا تھا، قلب سلیم عطا فرمایا تھا۔ اور اس کا واقعہ آپ یوں دیکھیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی گود میں دیا تو بیٹا ایک اور چھوٹا بیٹا اور عمر زیادہ، اور شام سے سفر کیا، کوئی سوال نہیں کیا اپنے خامد سے کہ آپ مجھے اور میرے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے، ورنہ عورتیں 10 نہیں 1000 سوال کرتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، حالانکہ کئی مہینوں کا سفر، ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، وہ خاموش رہے تو اما ہاجرہ بھی خاموش رہی۔ خامد کی منشا کو پہچاننا، اس کی سوچ کو پہچاننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ بات ماننے کا، زبردستی بات منوانے والی، جو عورت سے بات زبردستی منوائی جاتے ہیں نا، اس کو اطاعت گزار بیوی نہیں کہتے، بیوی کہتے ہیں، لباس کہتے ہیں، فرما بردار اطاعت گزار بیوی اس کو کہتے ہیں جو خامد کی منشا کو پہچانے، اس کی سوچ کو پڑھ لے۔ خامد نے اگر کسی بات سے منع کر دیا نا، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو دلیل سے سمجھانا، عورت کو تو آپ دلیل سے تو سمجھا ہی نہیں سکتے، منطق فلسفے کو تو وہ 1 منٹ میں پھینک کر وہ مارتی ہے۔ تو اما ہاجرہ نے اس سفر میں اپنی زبان کو بند رکھا، اطاعت گزار، یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ پھر اس میں سفر میں چلتے چلتے جب مکہ کی کالی پہاڑیوں میں وہ پہنچے اور ارد گرد دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اور گرمی اور شدت اور بچہ اور وہ ماں، اور ان کو وہاں پہ اتار کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ چل پڑے پریشان کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخر میں بجائے خامد کے اوپر تنقید اور اس کے اوپر جن کے بچے ہم بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ ماں کو اختیار ہوتا ہے، ماں کا دل پھٹ پڑتا جب بچے کو کچھ ہونے لگ جائے، تو اس وقت بھی جو ہے نا، لیکن جب پوچھا نا کہ جب بے بسی کے ایک آخری ایک بول جو ہے نا اس کا یعنی وہ کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں کہا، ایسے اپنے سر کو ہلایا کہ ہاں، تو فرما بردار اللہ کے ایسی فرما بردار، خامد کی اطاعت اور فرما برداری کے تو ثبوت وہ دے چکی تھی، اب اللہ کی فرما برداری کا ثبوت یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یوں جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اما ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پھر وہ چکر لگائے پانی کی تلاش میں، اور آب زمزم اللہ نے دیا۔ تو جب کوئی عورت اللہ کے حکم کو، خامد کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے نا، تو میں اصل بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عورت اپنی عقل سے جتنی مرضی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر لے، رشتہ داروں سے لڑا دے، خامد کو جو ہے نا اس کے خلاف بھڑکا دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تکنی کا ناچ نچا دے، وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مقصد میں کامیاب صرف وہ عورت ہوتی ہے جو اللہ اور خامد کی اطاعت کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین فرما برداری کا مقصد سمجھ لے۔ اچھا، کئی عورتیں کیا کرتی ہیں اس دور میں، اگر مذہبی بھی ہوتی ہے نا تو وہ عبادت کے اوپر زیادہ ٹائم دے دیتی ہے، لمبی تسبیحات، لمبا قرآن پڑھنا، اور جو ہے نا وہ محفل قرآن میں جانا، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں بھی اچھی ہیں، خامد کو وقت دینا، خامد کی اطاعت کرنا، خامد کے ساتھ بحث و تکرار کرنا، اس کو نہیں چھوڑتی وہ۔ جب وہ اس کو نہیں چھوڑتی تو خامد کا دل ہر وقت ٹوٹا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، اس کی دل جوئی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے راز کو جو ہے نا راز رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی اداسی کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، اپنے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو 1-2 سال تو چونچلے ہوتے ہیں، عشق، جوانی، جسم اور یہ ساری چیزیں، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اور عمر کے جو ہے نا انسان 60-70 سال میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کی دلجوئی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا، اس کی نہ میں نہ ملانے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کی منشا کو سمجھنے والا، یہ مرد کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے عورت کو اس لیے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ خامد کی فرما بردار رہو۔ اب دیکھیں عورت کی کامیابی کو، عورت کے لیے جنت کو اللہ نے کیسے واجب کیا کہ عورت کے اوپر اللہ نے ایک ہی شرط رکھی کہ اگر تمہارا خامد تم سے خوش ہے تو جنت کی تم حقدار بن گئے، اور بیٹے کے اوپر فرض رکھا کہ تمہارے اوپر جنت اس وقت واجب ہوگی جب ماں باپ تم سے راضی ہوں گے۔ کتنی آسان بات ہے، مرد کے لیے جنت کا دروازہ ماں باپ ہے، اور عورت کے لیے جنت کا دروازہ ماں باپ
रखा ही नहीं है। और औरतों ने क्या किया हुआ है, औरतों ने अपनी सारी जिंदगी की सारी मेहनत, सारा दिन सारी रात शादी के बाद अपना मेका, अपनी माँ, अपना भाई, अपना बाप, अपनी सारे रिश्तेदार, औरत ने हर अपना तन मन धन उधर लगाया हुआ है। खामिद को उसने आखिरी लिस्ट में रखा हुआ है। खामिद की बदनामियां, बदखोइयां, चुगलखोरियां, खामिद को बुरा भला कहना, खामिद की हर वक्त खामिद के गिले शिकवे पूरे टब्बर में, ससुराल में तो करने ही करने हैं, अपने उसके जो माँ बाप बच्चों के ननियाल में भी कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जहाँ पर उसने खामिद की जो बदखोइयां न की हो। सबको उस खामिद की सारी बुराइयों का, ऐबों का पता है जो औरत अपने ऊपर काबू नहीं रख सकती। तो अब जब ये खामिद के राज को राज नहीं रखेगी, खामिद की मंशा को मंशा नहीं समझेगी, उसकी इताअत नहीं करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी, अब आप खुद समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको दुनिया में इज्जत दे सकते हैं, और ना दुनिया में उसको इज्जत मिलेगी ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि औरत जो है ना खामिद की यानी वो बातें भी मान ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना की हैं, वो उसमें भी मानने का ये अंदाज है कि आप उसको पोलाइटली समझा दें इतनी मोहब्बत से कि खामिद खुद भी बाज आ जाए, ना कि जिद बाजी शुरू कर दें कि खामिद ने ना भी वो बुराई करनी हो तो औरत की तंजिया और जो है ना मकरूहाना और गलत लफ्जों के ऊपर खामिद जबरदस्ती वो बुराई करे जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने मना किया है। तो यूं भी जो है ना इंसान कई बातों में मर्द जो है ना गुनाह करते हैं औरत के साथ जिद में आकर। तो ये औरत जब किसी चीज को जिद बनाती है ना तो फिर वो उसका अंजाम हमेशा गलत होता है। इसलिए मैंने एक वाकया देखा कि औरत के जो मिजाज को लोग समझ गया ना वो दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग औरत के मिजाज को समझे बगैर दुनिया फतह करते जाएं वो अंजाम उनका शिकस्त होता है। आप देखें ये तुर्की की सल्तनत उस्मानी का जो अंजाम हुआ था वो यही हुआ था कि वो औरतों की बातें मानते गए, उनकी औलादें उनके हाथों से हलाक हो गई, उनसे बड़े बड़े गलत फैसले हो गए। स्पेन के अंदर मुसलमानों के 800 साल हुकूमत रही, औरतों की बातें मानते गए और यूं जो है ना उन्होंने 800 साल की हुकूमत का सत्यानाश कर लिया। मुगल हुक्मरानों की बादशाही देखें, औरत के अंदर इतने नीचे लग गया कि वो जो है ना औरत के ही फैसले चलने लग गए और मुगल हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया। एक वाकया की तारीख में आता है, चंगेज खान जिसका बेटा हलाकू खान था, एक ही औरत के ऊपर दोनों बाप बेटा आशिक हो गए। अब चंगेज खान बड़ा समझदार था। अब चंगेज खान के मुकाबले में हलाकू खान ने कहा अपने बाप को कि ये औरत मैंने लेनी है, नहीं तो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो फैसला ना वो तलवार करेगी। बाप को बेटा ये कह रहा है, और वो भी कौन से बाप को, चंगेज खान को। अब चंगेज खान ने क्या किया, उस औरत को लिया, बेटे को लिया और एक पहाड़ की चोटी पर चले गए और बाकी सारे मुआवजे को कहा कि तुमने हमारे साथ नहीं आना। वहां पर दोनों ने तलवारें अपनी अपनी नियाम से निकाल ली और औरत को एक साइड पे खड़ा कर दिया। अब जब तलवारें निकाल ली और जंग शुरू करने के लिए एक दूसरे को कौन पहले मारता है, तो चंगेज खान ने एक काम किया। चंगेज खान ने तलवार निकालते ही बजाय बेटे के ऊपर हमला करने के उस औरत का सर कलम कर दिया, जिसकी वजह से आज बाप बेटा आमने सामने टक्कर के ऊपर खड़े हो गए और उस औरत की गर्दन कट गई। जब बदमिजाज होती है औरत, जब डी ट्रैक होती है ना और दो दो चार चार बंदों के दरमियान में वो इन्वॉल्व होती है, दंगे फसाद करती है, फिर वो खुद भी तबाह होती है, खानदानों को भी तबाह करती है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं जी कि मौलवी हजरात और ये जितने भी इस्लाम है ये औरत के खिलाफ है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो मता है ना, खूबी है, चीज है, वो एक नेक औरत है। इस्लाम तो नेक औरत को पसंद करता है, बेहया औरत को पसंद नहीं करता। बेहया औरत को तो बेहया लोग पसंद करते हैं। तो इस्लाम औरत में, औरत लिबादा किसका ओढ़ती है, बेहयाई का, और इल्जाम किसको देती है, इस्लाम को। लिबादा ओढ़ती है दूसरों को नकल करने का, दिखावे का, रिया का, मुनाफकत का और झूठे जो है ना वो शहनशाही का, और इल्जाम देती है इस्लाम की सख्ती को।